السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایرانی دشمنی کا نتیجہ تھی۔ ایرانی سلطنت کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں خاتمہ ہوا، لہٰذا ایرانیوں کے اندر آپ کے خلاف ایک بغض اور حسد اور نفرت تھی۔ وہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا، اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس قید کر کے لایا گیا۔ جب لایا گیا، چونکہ اس کے جنگی جرائم انتہائی شدید تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کو قتل کرنے لگے تو وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، میری ایک خواہش ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک کٹورے میں اس کو پانی دیا جائے۔ وہ جب پانی دیا گیا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں پانی یہ تب پیوں گا جب آپ مجھے امان دیں گے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہیں لیتا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے امان ہے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے چالاکی کے ساتھ وہ کٹورا زمین پر گرا دیا اور پانی سارا گرا دیا۔ اب جب پانی گر گیا تو کہنے لگا، اے امیر المومنین، نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں اور نہ ہی آپ میرا قتل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اس شخص نے ابو لولو فیروز، جو کہ ایک مجوسی کافر تھا، یہ مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا، اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے لیے تیار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ کسی بھی کافر کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے سفارش کر کے خاص اس مجوسی غلام کو مدینہ میں رہنے کی آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت حاصل کی۔ اس نے کہا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا کہ یہ جو ابو لولو فیروز ہے، یہ چونکہ بہت سارے فنون سے واقف ہے، لہٰذا اس کا رہنا فائدہ مند ہوگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اب اس شخص کے لیے کچھ دنوں بعد وہ شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، مغیرہ ابن شعبہ یعنی میرے آقا نے مجھ پر سختی کی ہوئی ہے اور مجھ سے اجرت زیادہ وصول کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی اجرت وصول کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ 2 درہم روزانہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نجار ہوں، لوہار ہوں اور میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے زیادہ فنون کے جاننے والے کے لیے 2 درہم کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس پر وہ بہت غضبناک ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا تو تم چکیاں بھی بناتے ہو، تو ایسا کرو ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے لیے تو ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ جب وہ وہاں سے باہر نکلا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے گیا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ تو اسے گرفتار کیا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی اقدام کیا۔ کچھ دنوں بعد 24 ذی الحجہ کو بعض روایت میں اور بعض کے نزدیک 27 اور بعض کے نزدیک 26 تاریخ تھی اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ 25 تاریخ تھی۔ الغرض ذی الحجہ کے مہینہ ختم ہونے میں 3 روز باقی تھے اور بعض کے نزدیک 4 روز باقی تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے مسجد میں۔ آپ صف درست کروانے کے بعد امامت کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے جو ہی امامت شروع کی تو یہ شخص ابو لولو فیروز لعین، یہ مسلمانوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے آیا اور اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پر اپنے خنجر کے ساتھ وار کرنے شروع کر دیے۔ اس کے پاس ایک خنجر تھا جو 2 دھاری دھار تھا۔ اس نے اس خنجر کی مدد سے آپ رضی اللہ تعالیٰ پر 6 وار کیے۔ ایک وار آپ کے زیر ناف لگا جس کی وجہ سے آپ ڈھال ہو گئے اور آپ گر گئے۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو امامت کے لیے آگے آنے کا اشارہ کیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ مسلمانوں نے اس شخص کو پکڑنے کی بہت کوشش کی۔ اسی کوشش میں تقریباً اس شخص نے 13 افراد کو اور زخمی کر دیا اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ الغرض ایک شخص نے اس کے اوپر کمبل ڈالا جس میں کی وجہ سے وہ کچھ قابو میں آیا، لیکن جیسے ہی اسے لگا کہ وہ قابو میں آ رہا ہے تو اس نے اسی خنجر کی مدد سے اپنے آپ کو مار لیا، یعنی خودکشی کر لی۔ جن 13 افراد کو اس نے زخمی کیا تھا اس میں سے 6 افراد شہید ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لایا گیا گھر۔ آپ بے ہوش ہی تھے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے پوچھا، آپ نے دریافت فرمایا کہ میرا قاتل کون تھا؟ کہیں کوئی مسلمان تو نہیں تھا؟ جب معلوم ہوا کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ مجوسی کافر تھا، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام، تو فرمانے لگے کہ میں نے مسلمانوں کو منع بھی کیا تھا کہ وہ کافروں کو مدینہ میں نہ آنے دیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مسلمان کے ہاتھوں سے مجھے قتل ہونے سے بچایا اور مسلمانوں کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ یہ اشارہ تھا اس واقعہ کی طرف جو 10 سال بعد پیش آنے والا تھا، یعنی حضرت عثمان غنی کے شہادت کا۔ حضرت عثمان غنی نام نہاد کلمہ گو مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے کسی کا مسلمان کے ہاتھوں نہیں آپ کو قتل ہونے دیا، مسلمانوں کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم شدید تھے، اور جب آپ کو یہ لگا کہ آپ کا ٹھیک ہونا ممکن نہیں، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جا کر التجا کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے امیر المومنین آپ سے اجازت طلب فرماتے ہیں کہ آپ انہیں اجازت دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی، لہٰذا انہوں نے اجازت دے دی۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر واپس تشریف لے آئے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خوشخبری سنائی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سر کے نیچے سے تکیہ ہٹا دیجیے تاکہ میں اپنا سر زمین پر رگڑ سکوں اور اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکوں۔ آپ تقریباً 3 دن تک زخمی حالت میں رہے، اور اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 63 سال کی عمر پائی۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے اور بنی عدی کی شاخ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، فتوحات کا ایک لازوال سلسلہ شروع ہوا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تقریباً 3600 علاقے فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں روم اور فارس جیسی سلطنتیں، یعنی کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہیں وہ فتح ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا، بیت المقدس جیسی عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو تقویت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام لانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو تقویت نصیب فرما، تو اللہ رب العزت نے عمر ابن خطاب کا انتخاب فرمایا، اور آپ وہ خوش قسمت انسان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد ہمیں بہت حوصلہ ہوا، ہمارے حوصلے بلند ہو گئے، ہم کھلم کھلا عبادات کرنے لگے، ہم خانہ کعبہ میں جا کر نماز ادا کرنے لگے، اذان دینے لگے، اور کفار مکہ کی باتوں کا اور ان کی زیادتیوں کا جواب دینے لگے۔ الغرض جب آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو کفار کہنے لگے کہ مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں سے کچھ لوگوں کو الہام کیا گیا، اور اگر میری امت میں کسی کو الہام کیا گیا تو وہ عمر ہوں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی روایت ہے، ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر جہاں سے گزرتے ہیں وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضرت ام عائشہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک حبشی غلام عورت جو تھی وہ تماشا کر رہی تھی، یعنی وہ ناچ رہی تھی، تو میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اوٹ کیے ہوئے تھے، اور چونکہ میں ایک چھوٹی بچی تھی تو کھیل تماشے کی شوقین تھی، تو میں بھی وہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں لوگ بھاگ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کے آنے سے جنیں اور انسانی شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کمال احتیاط کرتے تھے، آپ حتی مقدور یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے کچھ بھی آپ یا آپ کے اہل خانہ کے پاس نہ جائے۔ ایک دفعہ آپ کی ایک زوجہ محترمہ نے ایک ملکہ کی طرف شیشوں میں خوشبو بھر کر بھیجی، ملکہ نے واپس انہی شیشوں میں ہیرے بھر کر بھیجے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو جب علم ہوا تو فرمایا کہ یہ جو ہیرے ہیں مسلمانوں کے بیت المال میں جمع فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ انتہائی جفاکش اور دلیر تھے، شجاعت والے تھے۔ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ پر کروڑہاں رحمتیں فرمائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو بڑی عزت بخشی۔
اور وہ عزت جو آپ کے حصے میں آئی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیے، اور آپ ہماری اس مسئلے میں مدد کیجئے کہ ہم صحیح واقع، مستند واقع صحیح کتابوں سے آپ تک پہنچائیں۔